مبارکہ میں ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ درمیان میں بہت ساری حدیثیں میں چھوڑ چکا ہوں کیونکہ وہ تمام حدیثیں خالص ایمان اور خالص اسلام سے متعلق تھیں، جن کے بارے میں گزشتہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ خالص ایمان خالص اسلام کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ ذرا برابر شک ہے، نہ معلوم اللہ ہے، نہ معلوم قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اگر شک ہے تو بس یہ گیا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان وہ معتبر ہے جو خالص ہو، اسلام وہ معتبر ہے جو خالص ہو۔ آج انشاءاللہ ہم دو حدیثیں پڑھیں گے، دونوں حدیثوں کا تعلق عالم برزخ سے ہے، عالم قبر سے ہے، کہ جب کسی مسلمان یا کافر کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر رکھنے سے مراد یہ ہے مسلمان ہے اس کو اس زمینی قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ مسلمان وہ سمندر کے اندر وہاں پہ ڈوب گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، وہ اس کی قبر ہے، مچھلی کا پیٹ اس کا قبر ہے۔ کوئی کافر ہے ہندو اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو جلا دیا، لیکن مرنے کے بعد اب یہی جلانا جہاں بھی اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا گوشت پوست یا اس کی روح ہے، یہ اس کے لیے قبر ہے، وہی اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسند احمد اور ابو داود کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا تذکرہ چل رہا تھا، عالم برزخ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اسی سلسلہ کلام میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، مرنے کے بعد یأتیہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور فیجلسانہ، وہ دو فرشتے اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فیقول لہ ما دینک، فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہ، اس کے بعد فرشتے اس سے کہتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص کون ہے جسے تمہارے اندر بھیجا گیا، جو تمہارا رسول تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فیقول، وہ مردہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان لہ، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں وما یدریک، تجھے کیسے پتا چلا، تجھے کس نے بتایا اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں؟ فیقول، وہ مردہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھا، فآمنت بہ وصدقت، میں اس قرآن پر ایمان لایا اور میں نے اس قرآن کی تصدیق کی۔ فذلک قولہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا قول، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے وہاں ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچے ایمان کی وجہ سے اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ قال فینادی مناد، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ گفتگو ہو جاتی ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ان صدق عبدی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے نیچے جنتی فرش، جنتی قالین بچھاؤ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنتی لباس پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف اس کے قبر میں سے ایک کھڑکی بھی کھول دو، ایک دروازہ جنت کا وہ اس کے لیے کھول دو، فَيُفْتَحْ لَهُ، فرمایا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قال فیاتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آتی ہے اس کے قبر میں اس مردے کی طرف، مومن کی طرف، من روحها وطیبها، اس کی جو خوشبوئیں ہیں، اس کی جو خوشحالیاں ہیں، وہاں کے جو لطف ہیں، وہ اس کے لیے وہاں قبر میں آتے رہتے ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصَرِهِ، اور اس کے قبر کو تا حد نگاہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، دائیں بائیں سر کی طرف، پاؤں کی طرف اس کے قبر کو کھول دیا جاتا ہے، یوں کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، بہرحال جو کافر ہے جب وہ مر جاتا ہے تو
اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں من ربک فیقول ہا ہا لا ادری، وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کافر کہتا ہے ہاں ہاں مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول، وہ مردہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص کون تھا جسے تمہارے اندر بھیجا گیا؟ وہ پھر کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ وہ اپنے اوپر افسوس کرتا ہے، واویلا کرتا ہے کہ افسوس ہو، موت آئے مجھے نہیں پتا کہ وہ رسول کون ہے۔ فینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز آتی ہے ان کذب، جھوٹ بولا اس شخص نے، فافرشوہ من النار، اس کے لیے نیچے دوزخ کا قالین بچھاؤ، یعنی دوزخ کی آگ کو اس کے لیے نیچے فرش بچھاؤ، اس کے نیچے بھی آگ ہو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اسے آگ کے کپڑے پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، دوزخ کا ایک دروازہ اور کھڑکی وہ اس کے قبر کے اندر کھول دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، جہنم کی آگ، جہنم کی گرمی، جہنم کی لو وہ اس کے قبر میں آتی رہتی ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ، اس کے قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے تختلف فیہ اضلاعہ، کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ اس تنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، یہ پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اس قبر کی تنگی کی وجہ سے۔ ثم یقیض لہ اعمی اصم، پھر اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ایک ایسے فرشتے کو جو اندھا بھی ہے اور جو بہرا بھی ہے، اندھا اور بہرا فرشتہ وہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ معہ مزربۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں آگ، اس کا لوہے کا ایک کوڑا ہوتا ہے، لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے۔ لو ضرب بها جبل، اگر وہ کوڑا وہ فرشتہ پہاڑ کے اوپر دے مارے، لصار ترابا، فرمایا وہ جو پہاڑ ہے وہ ریت کے ذرات کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اس کے پتھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا، وہ فرشتہ جو اندھا ہے اسے نظر کچھ نہیں آتا، جو بہرا ہے وہ سنتا کچھ نہیں ہے، وہ اس مردے کو مارے گا، اس کی چیخ و پکار اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے گی، اور نہ اس کو وہ جو عذاب دے رہا ہے اس فرشتے کو ترس بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر مسلط ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَضْرِبُهُ بِهَا، وہ فرشتہ جب اس مردے کو ایک کوڑا لگائے گا، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی چیخ مارے گا، ایسا چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، مشرق اور مغرب کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں تمام مخلوقات اس کی چیخوں کو سنتی ہے، الا الثقلین، سوائے انسان اور جن کے، انسان اور جن اس کی چیخیں نہیں سنتے، باقی ساری مخلوقات اس کی چیخوں کو سنتی ہے۔ اور فرشتے کے گرز مارنے کی وجہ سے فیصیر ترابا، اس کا وہ بدن، گوشت اور ہڈیاں وہ مٹی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ثم یعاد فیہ الروح، پھر دوبارہ اس کے اندر روح کو لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ بدن بنایا جاتا ہے، دوبارہ فرشتہ اسی طرح اسے مارتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔